اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے اللہ کا نظام نہیں بنانا، جیسا کہ پاکستانیوں نے طے کر لیا ہے کہ ہم نے اللہ کا نظام قائم نہیں کرنا، سب نے، شیعہ سنی سب نے، جو بھی انتخابات میں حصہ لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے الہی نظام کو نہیں اپنانا۔ سنی ہے، اس کے نزدیک اللہ کا نظام خلافت ہے، سنی خلافت کا نام بھی نہیں لیتا پوری الیکشن کمپین میں، جمہوریت کا نام لیتا ہے اور پارلیمان میں جاتا ہے اور اس طرح سے سیٹیں حاصل کرتا ہے۔ تو خلافت کہاں گئی آپ کی؟ وہ کیا تھا جو خلافت کے نام پہ ابھی تک خلفاء کا ذکر کرتے ہو، خلیفہ اول دوم سوم چہارم، خلفاء راشدین، خلافت راشدہ، بہترین نظام، خلافت راشدہ کے قصیدے دن رات پڑھتے رہتے ہو، وہ کدھر گیا خلافت راشدہ کا نظریہ؟ خلافت راشدہ بناؤ پاکستان میں آپ، اکثریت بھی آپ کی ہے، اہل سنت اکثریت ہے، تو اگر واقعاً اعتقاد تھا خلافت راشدہ پر تو پھر خلافت راشدہ قائم کرو یہاں پر۔ لیکن آپ دیکھیں کسی ایک سنی، متشدد سنی وہ بھی پارلیمان میں جانا چاہتا ہے، معتدل سنی وہ بھی پارلیمان میں جانا چاہتا ہے، مدرسے کا سنی، تنظیم کا سنی، فلاں سنی، سب دیوبند، بریلوی، ہر طرح کا سنی پارلیمان میں جانا چاہتا ہے۔ یعنی خلافت راشدہ کدھر گئی؟ خلافت راشدہ خدا حافظ، بس آپ وہ چار ہی کافی ہیں، پانچواں ہم دنیا میں بننے نہیں دیں گے، لہذا خلافت راشدہ انہوں نے وہاں روک دی، ختم کر دی۔ جس طرح اہل سنت میں ایک اور کام ہے، انہوں نے پابندی لگا دی کہ چار مجتہد ہیں، پانچواں نہیں بننے دیں گے ہم، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام حنبل اور امام شافعی، یہ چار مجتہد ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور جرت نہ کرے مجتہد بننے کی، بند ہے دروازہ اجتہاد کا۔ اسی طرح انہوں نے خلافت راشدہ کا دروازہ بھی اہل سنت نے بند کر دیا ہے، پارلیمان اور جمہوریت کا راستہ کھول دیا ہے۔ شیعہ امامت کے قائل ہیں، خوب امامت کا نام بھی آپ نے سنا ہے انتخابات کے دنوں میں کسی شیعہ نے امامت کی بات کی ہو، تذکرہ کیا ہو، زبان پہ غلطی سے جاری ہو گیا ہو، اس کے غلطی سے بھی جاری نہیں ہوا، امامت کو بالکل فراموش کر کے اللہ حافظ کہہ دیا کہ امامت وہی جو گزر گئی ہے بس کافی ہے، اب آخری دور میں امام مہدی آئیں گے پھر ہوگی، اس بیچ میں ہم نہیں آنے دیں گے امامت۔ لہٰذا یہ سب کے سب اقتدار کے حصول کے لیے انہوں نے یہ طریقہ انتخاب کیا کہ ہم کسی جماعت کے ساتھ کسی حصہ بن کے انتخابات کے ذریعے سے ہم اس میں اللہ کا نظام نافذ کرنے کے لیے اعلان کر دیا ہے کہ دونوں نے، شیعہ سنی دونوں نے، چونکہ اہل سنت کے اعتقاد کے مطابق خلافت راشدہ ہے ان کا الہی نظام، شیعہ کے نزدیک امامت ہے الہی نظام، دونوں نے اس کو ترک کر کے اور جمہوریت کو پسند کیا ہے۔ اب جمہوریت کے ذریعے جب یہ الہی نظام بنانا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ارادہ ان کا اللہ کے نظام کا نہیں ہے۔ اللہ کا نظام چھوڑ کے پیچھے جتنے نظام ہیں ان کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ اگر اللہ کا نظام طے کر لیا ہے کہ نہیں آنے دینا، جیسا کہ اعلان کر دیا انہوں نے عملاً، تو پھر کس سے آپ نے نظام چلانا ہے؟ اس کے بعد پھر آ کے کہتے ہیں جمہوریت سب سے بہترین نظام ہے، آمریت سے بہتر جمہوریت ہے، ملوکیت سے بہتر جمہوریت ہے، فوج سے بہتر جمہوریت ہے۔ یہ محض ایک بےہودہ بات ہے کہ اللہ کے نظام کے بعد، یعنی شیعہ یہ کہے کہ امامت کے بعد سب سے اچھی حکومت جمہوریت ہے، یا سنی یہ کہے کہ خلافت راشدہ کے بدلے میں جمہوریت سب سے بہتر نظام ہے اس کے بعد۔ نہ، اگر اللہ کا نظام نہیں ہے باقی سب ایک جیسے ہیں، باقی میں 19-20 نہیں ہے کہ جمہوریت بہتر ہے، ملوکیت بہتر ہے، فوج بہتر ہے، فلاں بہتر ہے۔ اگر اللہ کا نظام چھوڑ دیا ہے باقی سب ایک جیسے ہیں۔ جمہوریت کا بھی وہی حال ہے جو آمریت کا ہے، چونکہ آمریت بھی کیوں غلط ہے؟ چونکہ اللہ کا نظام نہیں ہے۔ تو وہی اشکال جمہوریت کے اندر بھی ہے کہ یہ بھی اللہ کا نظام تو نہیں ہے۔ اگر اللہ کا نظام نہیں آپ نے اختیار کرنا، پھر اس کے بعد باقی سارے نظاموں کی حیثیت برابر ہو جاتی ہے۔ اس میں عوام کو دھوکہ نہ دو کہ جمہوریت سب سے بہتر ہے۔ جمہوریت یہی ہے جو آپ پاکستان میں ہو گیا ہے کہ عوام بھی نادم و پشیمان، جیتے ہوئے بھی نادم و پشیمان، ہارے ہوئے بھی نادم و پشیمان، اسی کا نام جمہوریت ہے۔ اور یہ سزا ہے، اللہ کے نظام سے دوری کی یہ سزا ہے۔ جو بھی اللہ کے نظام کو چھوڑیں گے وہ سزا ضرور بھگتیں گے۔ کس کے ہاتھوں؟ کہ اگر اللہ نے جن کو امام و حاکم بنایا ہے انہیں حاکم نہیں مانو گے، خود جو حاکم چنو گے وہ حاکم اللہ تمہارے لیے عذاب بنا دے گا۔ پاکستانیوں کے لیے عذاب پاکستان کے حکمران ہیں، وہ حکمران جو عوام خود بناتے ہیں اور عوام کے لیے بنوائے جاتے ہیں، یہ عذاب ہیں، یہ قانون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ جو بھی اللہ کا نظام چھوڑ کے اور خود چنے گا حاکم، وہ حاکم اللہ اس کے لیے عذاب بنا دے گا۔ اور آپ دیکھیں کتنا عذاب جھیلا پاکستان میں اور ابھی تک جھیلیں گے مزید۔ اب جو عذاب نازل ہوگا وہ پہلے سے زیادہ ہوگا، پہلا اچھا لگنے لگے گا آپ کو۔ اور ایک حقیقت جو اس انتخابات نے واضح کر دی ہے وہ یہ ہے کہ ناکام راستہ، ناکام حربہ، ناکام تدبیر 100 دفعہ بھی آزمائی جائے ناکام ہی ہے۔ ناکام راستوں کو بار بار دہرانے سے کامیابیاں حاصل نہیں ہوتی۔ انتخابات پاکستان بنا ہے، جمہوریت پاکستان میں آئی ہے، لیکن ناکام ترین نظام ثابت ہوا ہے۔ پاکستان اس وقت ہر پہلو سے، تعلیمی میدان میں، اقتصادی میدان میں، معاشی میدان میں، سیاسی لحاظ سے
دنیا کے آخری ممالک میں سے ہے۔ 200 ممالک میں اگر پاکستان کا درجہ دیکھیں، جیسا کہ آئے دن سروے ہوتا ہے، پاکستان کا پاسپورٹ کی دنیا میں کیا ویلیو ہے، اس کے لیے باقاعدہ ایک معیار بنا ہوا ہے۔ مختلف ممالک میں کے پاسپورٹ کی قدر و قیمت اور ویلیو دیکھی جاتی ہے کہ دنیا میں کتنا اعتبار ہے اس پاسپورٹ کا۔ پاکستان کا پاسپورٹ آخری 5 ممالک میں سے ہے۔ افغانستان ہے ظاہراً جس کا پاسپورٹ کی کوئی قیمت نہیں ہے، اور اسی طرح عراق ہے، اس کے پاسپورٹ کی کوئی قیمت نہیں ہے، شام ہے، اس کے پاسپورٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اور پاکستان ہے۔ پاکستان ان ممالک کی صف میں کھڑا ہوا ہے۔ یہ ممالک کیوں اس حال تک پہنچے؟ یہ ممالک پہنچے چونکہ ان پر جنگیں مسلط کی گئی ہیں۔ شام میں جنگ کروائی گئی ہے، عراق میں جنگ کروائی گئی ہے، اور افغانستان میں جنگ کروائی گئی ہے۔ جنگوں نے تباہ کر دیا ہے ان ملکوں کو۔ پاکستان میں تو کوئی جنگ نہیں ہوئی، اس کو کس نے تباہ کیا ہے؟ ان ملکوں کو امریکہ نے تباہ کر دیا، تینوں ملکوں کو۔ لیکن پاکستان خود پاکستانیوں کے ہاتھوں تباہ ہو گیا ہے۔ آپ کے پاسپورٹ کی ویلیو آخری 3-4 ملکوں کے درمیان شامل ہوتی ہے۔ خوب ظاہر ہے کہ اس اعتبار کے ساتھ ثابت ہو گیا کہ یہ جتنے تجربہ ابھی تک کیا ہے ناکام ہے۔ یہ ناکام راستوں کو پھر آزمانا حماقت ہے۔ ایک دفعہ انسان ایک راستہ چلتا ہے، ناکام ہو گیا، پھر راستہ بدل دیتا ہے، طریقہ بدل دیتا ہے۔ لیکن یہ وہ قوم ہے جو ناکام راستوں کو مقدس سمجھتی ہے، اور بار بار کی ناکامی کو اجر کا باعث اور ثواب کا باعث سمجھتی ہے کہ ہم بار بار ایک حماقت دہرائیں، ہمیں دنیا و آخرت میں اللہ اجر دے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ ناکام راستوں پہ ناکامیاں ہیں، صحیح راستوں پہ کامیابیاں ہیں۔ ان صحیح راستوں سے انسان نتیجہ لے سکتا ہے، اور پاکستان جب تک اس راہ پر چلتا رہے گا اس وقت تک یہی ناکامیاں اس کا مقدر بنی رہیں گی۔ بالآخر پاکستانی قوم کو بیدار ہونا پڑے گا، باشعور ہونا پڑے گا، آگاہ ہونا پڑے گا، اور پاکستان کے سدھرنے کا تنہا رائے حل، چونکہ فساد پاکستان کے بر و بحر میں اور رگ رگ میں رچ بس گیا ہے، جب فساد اس طرح راسخ ہو جائے تو پھر انتخابات رائے حل نہیں ہے بلکہ انقلاب رائے حل ہے۔ نظام بدلنا، نظام اپنے پورے ڈھانچے کے ساتھ بدلے، اپنے بنیادوں کے ساتھ نظام سارا تبدیل ہو، اور وہ بھی الہی نظام اس کی جگہ پر نافذ ہو، پھر پاکستان کی امید ہے۔ ورنہ یہ ناکام تجربے یہی مایوسی کی حالت